بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات، يعني الموت. وقال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، او كما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگ و دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا کے اندر وجود بخشا ہے، اور ہمارے دنیا کے اندر پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیشتر مقامات پر واضح فرمایا. قرآن میں اللہ نے کہا: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا گیا اور تم کو ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اللہ نے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، کسی بھی مخلوق کو بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا. ہر کسی مخلوق کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اور انسان چونکہ تمام مخلوقات میں افضل ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، لہذا ساری دنیا کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ آیت قرآن کریم کی کہ دنیا جو ہے وہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور جو آیت ابھی آپ کے سامنے خطبے کے اندر پیش کی گئی، اللہ رب العزت اس میں فرما رہے ہیں: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس ذات نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ جانچ سکے، آزما سکے، پرکھ سکے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت اور زندگی کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ آزما سکے، دیکھ سکے اور پرکھ سکے ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے. وہو العزیز الغفور. اس دنیا میں جب آپ دیکھیں گے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے، ہر چیز کا انکار کرنے والے ملیں گے. کوئی یہ کہتا ہے کہ
یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے اور اس دنیا کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، جبکہ یہ بات عقل کے خلاف ہے، یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ کوئی اس بات کا انکار کرے گا کہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کوئی کسی چیز کا منکر ملے گا، کوئی کسی چیز کا منکر ملے گا، لیکن ایک چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، وہ دہریہ ہو، وہ ایتھیسٹ ہو، وہ کسی بھی خطے کا کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ یہ بات ضرور کہتا ہے کہ موت تو بہرحال آنی ہی آنی ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والے لوگ آپ کو مل جائیں گے، رسول اللہ کا انکار کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، جنت دوزخ کا انکار کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، آخرت کا انکار کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، لیکن موت ایسی چیز ہے اس کا انکار کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ آپ کسی سے پوچھو گے تو ہر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہاں ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے ہر انسان کو جانا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو وہیں آ کر پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ قوم عاد اور قوم سمود جس کو اللہ نے ایسی زبردست طاقت عطا فرمائی کہ ان کے لیے اللہ نے پتھر کو نرم کر دیا اور وہ اپنے ناخن کی مدد سے پتھروں کو تراش کر بہترین قسم کے گھر تیار کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے ایسے مضبوط قلعے اور ایسے مضبوط گھر بنائے تو ان کے اندر تکبر آیا اور یہ کہنے پر یہ انہوں نے کہہ دیا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ آپ دیکھیے آج جس سائنس اور ٹیکنالوجی کو لوگ ترقی کی بنیاد سمجھ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا یہ کوئی ترقی ہے، اس سے زیادہ ترقی تو گزشتہ قوم کے اندر ہے۔ آپ دیکھیے ان کے عجائبات کو اور آپ دیکھیے ان کے جو کھنڈرات آج پڑے ہوئے ہیں، اس طرح کی تو مثالیں آج پائی بھی نہیں جاتی۔ آپ جب مصر جائیں اور اہرام مصر کا آپ جب معائنہ کریں گے، اتنے بڑے بڑے باقاعدہ وہ دنیا کے عجوبوں میں شامل ہیں کہ یعنی اتنے بڑے بڑے محل بنانا اور اس کے اندر وینٹیلیشن کا ایسا انتظام کرنا کہ آدمی مر نہیں سکتا، اور کوئی اس کے اندر اس طرح کی کاریگری نہیں ہے جس طریقے سے آج جو ہے بلڈنگ بنائی جاتی ہے۔ ایک پتھر کو جوڑ کر کے اس طریقے سے تعمیر کرنا یہ ایک عقل کی بات ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو اس قدر حکمت دی تھی کہ تم ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ قوم عاد اور قوم سمود اور جو پرانی قومیں گزری ہیں، اللہ نے ان کو وہ طاقت، وہ حکمت، وہ دماغ دیا تھا کہ ہم ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، لیکن کہاں فیل ہو گئے آ کر فَكَذَّبُوا رُسُلِي، میرے رسولوں کو جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، بس وہ یہ کہتے تھے اس بات کو کہ ہم تمہاری بات کیوں مانیں، تمہارے پاس نہ مال ہے، تمہارے پاس نہ عہدہ ہے، اور ہو بھی تم ہمارے جیسے، تو تمہاری بات مانے تو کس بنیاد پر مانے۔ یہی آج کل دنیا میں چل رہا ہے۔ جو تھوڑے پڑھے لکھے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان مولویوں کا کام کیا رہ گیا ہے، ممبر پر بیٹھ کر بس جنت دوزخ کی باتیں کرنا، آخرت کی باتیں بتانا، طلاق کس چیز سے ہو جاتی ہے کس سے نہیں ہوتی یہ مسئلہ بتانا، اور اسی طریقے سے جو بس یہ 2-4 مضمون ہیں اسی کے اندر جو ہے امت کو گھما کر رکھا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اللہ کی بات، رسول کی بات، جنت کی بات، دوزخ کی بات، آخرت کی بات، احوال برزخ کی بات، یہی دین ہے۔ آپ اس سے ہٹ کر کہاں جائیں گے؟ یا تو آپ اپنے آپ کو کہہ دو کہ ہم کسی اور دین کو فالو کرتے ہیں، کسی اور مذہب کو مانتے ہیں، لیکن جب آپ نے کہہ دیا اور آپ کی تختی پر اور آپ کے شناختی کارڈ پر اور آپ کی جو پہچان ہے اس کی تختی پر یہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو پھر آپ اپنی من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے، پھر آپ کو اسلام کے دائرے میں رہنا پڑے گا،
پھر اسلام جو چاہتا ہے آپ کو وہ کرنا پڑے گا، جو آپ چاہتے ہیں آپ وہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو آپ اپنی برات کا اظہار کریں ہم مسلمان نہیں ہیں، لیکن جب کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو پھر اسلام کے احکامات پر، اس کے تقاضوں پر اور اس کی منشیات پر اور اس کی مرضیات پر چلنا پڑے گا، ورنہ آپ پھر مسلمان نہیں ہیں۔ لہذا یہ بات، یہ کوئی پرانا کھیل نہیں ہے۔ جو بات آج مولویوں سے کہی جا رہی ہے، جو بات آج علماء سے کہی جا رہی ہے، کوئی دنیا کی بات کرے تو بہت اچھا، لیکن دین کی بات سنتے ہوئے کیوں ہمیں اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات تمام انبیاء سے کہی، وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فضل، ہم تو تمہیں اپنے سے اوپر کسی چیز میں نہیں دیکھتے، دولت تمہارے پاس نہیں، عہدہ تمہارے پاس نہیں، پھر ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ علم تمہارے پاس نہیں۔ قرآن نے کہا وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، وہ اپنے علم پر اترانے لگے۔ کون سا علم تھا؟ جو دنیا کی جو نالج اور دنیا کی ترقیات کی جو ان کے پاس جو علم تھا، اس کے اوپر وہ اترانے لگے۔ مجھے بتاؤ، جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ اہرام مصر، اتنی بڑی بڑی بلڈنگ کیا بغیر عقل کے بنائی جا سکتی ہے؟ نہیں بنائی جا سکتی۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ایسی خوبصورتی سے نقش و نگار کرنا کیا بغیر عقل کے بنایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن جو عقل انسان کو اس کے رب سے نہ ملا سکے، وہ عقل عقل ہی نہیں۔ جو عقل انسان کو اس کے رب سے نہ ملا سکے، وہ عقل عقل نہیں ہے، بلکہ وہ عقل بیوقوف، وہ عقل شمار ہی نہیں کی جائے گی۔ عقل تو وہ ہے جو انسان کو اس کے خالق سے ملا دے، جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اگر ہماری عقل، ہمارا علم، ہمارا تجربہ اور ہماری ہر چیز کی ترقی ہمیں اس رب سے نہیں ملا سکتی تو پھر ہم ناکام ہیں، ناکام ہیں، ناکام ہیں۔ صاف طور پر قرآن کریم نے کہہ دیا وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، ہم نے جو ان کو دیا تھا اس کے تم 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن کہاں آ کر فیل ہو گئے؟ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، میرے رسولوں کو جھٹلا دیا، بات ختم۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہماری کامیابی، ہماری ترقی، ہر چیز صرف اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے میں ہے، اس کے علاوہ ہماری کامیابی ترقی نہیں ہو سکتی۔ لہذا میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہمیں دنیا میں ہر چیز کا انکار کرنے والے ملیں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ موت تو بہرحال آنی ہی آنی ہے، اور جن لوگوں نے اپنے اوپر تکبر کیا اور یہ کہا کیوں منائے اتنے، میں یہ بات عرض کر رہا، میں نے مصر کی جو بات ذکر کی ہے، یہ انہوں نے کیوں منایا، اتنے مضبوط قلعے کیوں بنائے؟ ان کا عقیدہ یہ تھا اور ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم جب موت آئے گی اس کے اندر چلے جائیں گے، موت ہمیں یہاں ڈھونڈ نہیں سکتی۔ واقعتاً وہ اتنے خطرناک طریقے سے بنائے گئے ہیں کہ ایک انسان جا کر سنگل جا سکتا ہے، سامنے سے کوئی آئے تو واپس نہیں جا سکتا، یعنی اتنے پتلے پتلے راستے، اور بڑے عجیب طریقے سے جو ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا۔ اس لیے بنایا کہ ہمیں موت یہاں نہیں پکڑ سکتی اور ہم بچ جائیں گے، لیکن اللہ نے فرما دیا اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں چاہو چلے جاؤ، موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، یہاں تک کہ تم اگر مضبوط قلعوں کے اندر بھی محصور ہو جاؤ گے اور مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ گے، وہاں بھی موت تم کو نہیں چھوڑے گی، موت تو ہر حالت میں پکڑے گی آپ کو۔ لہذا اللہ رب العزت نے ان کی خام خیالی کو دور کیا، اور جن لوگوں نے یہ کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے، اللہ نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون۔ آج مسلمان امت جس طریقے سے آخرت سے غافل نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی ان آیت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جب قوم کا محاسبہ کیا جاتا ہے اور عوام الناس کی اور ہم لوگوں کی جب غفلت اور سستی اور لاپرواہی جب دیکھی جاتی ہے تو ایسا نظر آتا ہے کہ ہم آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ جب دیکھا جاتا ہے ایک انسان دنیا کی رنگ رلیوں میں پڑھ کر اور دنیا کی جو ہے چکا چوند میں پڑھ کر اور دنیا کی جو ہے رنگینیوں میں پڑھ کر، رعنائیوں میں پڑھ کر
جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور اللہ کو فراموش کر بیٹھتا ہے اور اس کے سامنے زنا کی کوئی حیثیت نہیں، شراب کی کوئی حیثیت نہیں، گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ان آیات پر ایمان نہیں رکھتا۔ جبکہ آپ اگر ان آیتوں کو دل سے پڑھیں تو خدا کی قسم انسان گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا چند باتیں بتائی گئی کہ اپنے دل کے اندر ہم آخرت کی فکر کیسے پیدا کریں، ہم اپنے اندر آخرت کی فکر کیسے پیدا کریں، کیونکہ آخرت کی فکر کا جو کانسیپٹ ہے، جو مضمون ہے، یہ ایسا مضمون ہے کہ انسان صرف اسی کے ذریعے سے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ جب انسان اس بات سے غافل ہو جائے گا کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنا منہ دکھانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب اللہ کو دینا ہے، تو وہ یقیناً پھر اپنے قدم پھونک پھونک کر رکھے گا۔ اور جب انسان اس بات سے غافل ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے اور ایک دن اللہ رب العزت اولین و آخرین کو ان کا اجتماع کرے گا، ان کو اکٹھا کرے گا میدان محشر کے اندر، اور ہر ایک سے اس کے عمل کے بارے میں حساب ہوگا۔ جب انسان اس بات سے غافل ہو جاتا ہے پھر وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کو آپ نہیں روک سکتے، پھر آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ دو چیزیں ہیں، یا تو انسان دنیا کے قانون سے ڈرتا ہے یا پھر اللہ کے قانون سے ڈرتا ہے۔ اور اللہ کے قانون سے جب انسان غفلت برتنے لگیں اور اللہ کے حکم سے جب لوگ غفلت برتنے لگیں تو پھر گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے، اور پھر چاہے جتنی بات کہی جائے اس کے اوپر کارگر نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرو، یہی واحد ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو گناہوں سے بچنے پر مددگار ثابت ہو سکتی ہے، جو آپ کے لیے موٹیویشن کا کام کرے گی۔ آخرت کی فکر انسان کو گناہوں سے بچنے میں معین و مددگار ثابت ہوگی۔ اس کے چند طریقے بتائے، فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، قبر کی زیارت انسان کے دل میں فکر آخرت پیدا کرتی ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ یہاں پر قبر میں سو رہے ہیں تو اسے لگے گا کہ مجھے بھی ایک دن یہاں آنا ہے، اور جب یہ احساس اور شعور اس کے اندر پیدا ہوگا تو ضرور بے ضرور وہ نیک کام کی اس کو توفیق ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن تم قبروں کی زیارت ضرور کیا کرو، اس لیے کہ فإنها تذکر الآخرہ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے عہدے والے، بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے حسن والے اور دنیا کے اندر اپنی ایک شناخت رکھنے والے آج اس مٹی کے اندر 2 گز زمین کے اندر سو رہے ہیں، تو اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے مجھے بھی یہاں ایک دن آنا ہے، پھر وہ ضرور بے ضرور اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ سارے دنیا کے اندر لوگ آئے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور قرآن کریم میں فرمایا کل من علیہا فان، اس دنیا کے اندر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ہر ایک کو فنا ہے، ہر ایک کو فنا ہے۔ جو انسان دنیا میں آیا ہے وہ دنیا میں آ کر یہ پیغام دے رہا ہے کہ مجھے اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے جس کو فنا نہیں ہے، وہ صرف تمہارے پروردگار کی ذات ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ حی لا یموت، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قیوم، بلکہ وہ دوسروں کو بھی زندہ رکھنے والا ہے۔ اللہ کی ذات ہے جس کو فنا نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر ایک کو فنا ہے۔ لہذا میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ہمیں اپنے دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ دوسری چیز، اللہ کا استحضار ہمارے دلوں میں رہے۔ قرآن کریم میں ایک چھوٹی سی آیت ہے، ایسی جامع آیت، ایسی زبردست قسم کی آیت ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں، اگر واقعتاً تدبر کے ساتھ، فکر کے ساتھ، معانی کو سمجھ کر، مفاہیم کو سمجھ کر پڑھیں تو ہمارے دل لرز اڑ جائیں۔ وہ آیت سورۃ القلم پارہ عام جو 30واں پارہ ہے، اس کے اندر یہ اللہ رب العزت کا فرمان گرامی ہے، الم یعلم بان اللہ یرا،
الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان یہ بات نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، وہ لوگ جو تنہائیوں میں گناہ کرنے والے ہیں، جو اپنے گھروں کی کنڈیاں بند کر کے اور رات کی تنہائیوں کے اندر اپنے آپ کو گناہ کر رہے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں اور گناہوں کے اندر ملوث ہیں، اگر وہ اس آیت کا استحضاء کر لیں، ان کا پروردگار ان کو دیکھ رہا ہے، خدا کی قسم گناہوں کی طرف ان کے پیر چل ہی نہیں سکتے، نہیں چل سکتے۔ الم یعلم بان اللہ یرا۔ دوسری آیت، ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہاری گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے نارمل دیکھنا، میں آپ کو دیکھوں پھر دوسرے کو دیکھنے لگ جاؤں، پھر میں تیسرے کو دیکھنے لگ جاؤں، یہ ایک نارمل دیکھنا ہے۔ ایک دیکھنا ہے میں آپ ہی کو دیکھتا رہوں اور مسلسل آپ کو دیکھوں، تو پھر آپ جو ہے میرے سامنے کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ آپ کا بڑا آپ کو مسلسل دیکھے تو آپ اس کے سامنے کوئی حرکت کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد۔ تمہارا رب تمہاری گھات میں بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ جب ایک شکار کرنے والا شکاری سامنے شکار پر اپنی گن کو بالکل اس پر متعین کر کے اور بالکل اس کی طرف توجہ کر کے جب وہ گھات لگا کر بیٹھتا ہے، جیسے ہی جانور آتا ہے فوراً ٹریگر دباتا ہے اور گولی اس کے اندر جا کر لگتی ہے اور وہ اس سے نہیں بچ سکتا۔ جب اس نے دھیان کے ساتھ جب اس کو دیکھتا ہے تو اسے نہیں پتا ہوتا میرے دائیں بائیں میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اس کو نہیں پتا چلتا کہ میرے آگے پیچھے اور میرے جو ہے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، اس کا مقصد صرف اپنے شکار پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہاری گھات میں۔ مجھے بتاؤ تو ذرا، وہ رب العالمین اگر نارمل دیکھتا تب بھی بات بہت کچھ تھی، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا تمہاری گھات میں ہے اور اتنی غور سے اللہ ہمیں دیکھتا ہے، تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی گناہ کریں گے اور اس کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو بتاؤ جو اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھتا ہو، ہم اس کی پکڑ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ایک چیز اور فرمائی کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو، اس سے آخرت کی فکر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تم قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ، فکر کے ساتھ، غور کے ساتھ پڑھا کرو، اس کے معنی سمجھ کر پڑھا کرو۔ آپ دیکھتے ہوں گے یوٹیوب پر اور موبائلوں میں جب عرب کے جو لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، عرب کے امام، تو اکثر وہ نماز پڑھنے میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیوں۔ ہندوستان میں یہاں اگر اسی طریقے سے کوئی نماز میں رونے لگے تو سمجھیں گے کوئی پریشانی ہو گئی یا گھر ور کی یاد آ رہی ہوگی امام صاحب کو، ہم یہ سمجھیں گے، لیکن نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کے نتیجے میں جب آیتیں آتی ہیں جہنم کی، عذاب کی، تو پھر ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ اور یہ تو مومنین کی صفات قرآن نے بیان فرمائی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم تو ایسا معجزہ اپنے اندر رکھتا ہے کہ اگر اس کو سمجھ کر بھی نہ پڑھا جائے، بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی صرف قرآن کے الفاظ اتنے مؤثر ہیں کہ وہ دل پر اثر کرتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ اتنے زیادہ مؤثر ہیں کہ وہ دل پر اثر کرتے ہیں۔ کتنے غیر مسلموں کے واقعات ہیں اور ان کے تجربات ہیں، جب انہوں نے قرآن کو سنا تو ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ رونے لگ گئے، وہ رونے لگ گئے۔ آپ دیکھیے نجاشی جو حبشے کا بادشاہ ہے، ابھی ایمان نہیں لایا، لیکن جب قرآن کی آیت کو سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔
لیکن آج ہم مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو کلمہ طیبہ کا اقراری کہتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا عاشق اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم سن کر ہماری آنکھوں میں آنسو جاری نہیں ہوتے۔ بتاؤ ہمارے لیے کتنی خسارے کی بات ہے۔ ایک غیر مسلم جو قرآن کو سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور ہم مسلمان ماں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا باپ مسلمان، ہمارے باپ کا باپ مسلمان، اس کا باپ مسلمان، قرآنی ماحول ہے، 5 وقت مسجدوں میں نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن قرآن کریم کی آیتیں سن کر ہمارے دل لرز نہیں رہے ہیں۔ بلکہ اگر نماز میں یہ ماحول ہے ہر جگہ کا، میں کوئی پوائنٹ آؤٹ کر کے کسی بات کو نہیں کہتا، ہر جگہ کا یہ ماحول ہے کہ اگر ذرا سی قرات لمبی ہو جائے تو ایسی شاخ گزرتی ہے، ایسی شاخ اور تکلیف نفس پر گزرتی ہے، نہ جانے کیا آفت آ گئی۔ میرے بزرگوں، یہ ہماری قرآن سے محبت کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر قرآن سے محبت ہو تو اگر 15 منٹ کی 20 منٹ کی بھی نماز ہو تو ہمیں کچھ پتہ نہ چلے۔ قرآن سے محبت کیجئے، جو آپ کے مذہب کی سب سے افضل کتاب ہے، اس سے محبت کیجئے، اس سے محبت کیجئے۔ اس کے الفاظ چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کا مطلب سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن اس کا سننا ایک خود ثواب کا باعث ہے اور باعث برکت ہے۔ لہذا میرے بزرگوں، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، فکر سے پڑھنا، جب آپ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ سمجھ کر کے، تو پھر آپ جب جہنم کی آیت پر پہنچیں گے دل لرز اٹھیں گے اور آپ پھر گناہوں سے بچ سکیں گے، اور اللہ کے جو نیک کام ہیں اس کی طرف آپ کو مدد ملے گی۔ لہذا یہ اعلان اخیر میں ایک ضروری مناسب سمجھتا ہوں۔ ہفتے واری درس قرآن کا نظام ہماری مسجد میں انشاءاللہ اس اتوار سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کی ابتدا کے لیے، آغاز کے لیے جو ہے دیوبند سے ایک بڑے عالم دین حضرت مولانا حسین صاحب دامت برکاتہم وہ ہماری مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اور وہ اس مبارک سلسلے کی بسم اللہ کرائیں گے۔ ہر مبارک سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، تو وہ اس مبارک سلسلے کا آغاز کریں گے۔ تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اتوار کے دن عشاء کی نماز کے بعد آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لائیں۔ دیکھیے ایک بات یہاں یاد رکھیں کہ پروگرام کامیاب بیان سے نہیں ہوتا، نہ اشتہاروں سے ہوتا، نہ کھانے پینے کی کثرت سے ہوتا، نہ مائک اچھا ہونے سے ہوتا۔ پروگرام کامیاب ہوتا ہے عوام الناس کی کثرت سے۔ ایک بہت اچھا بیان کرنے والا آپ بلائیں، بہترین مائک لگائیں، بڑے اشتہار چھاپ دیں، اور مجمع نہ ہو تو اس پروگرام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مجمع آپ سے ہے۔ مجمع بھئی ان چیزوں کا مقصد ہے کیا؟ آپ ہی کو تو سنانا مقصد ہے۔ لہذا میری بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ اتوار کے دن عشاء کی نماز میں شرکت کریں، اور اس کے بعد یہیں پر تشریف رکھیں۔ جو اللہ والے آئیں گے ان کے ہم بیانات کو سنیں، ان کے خطاب کو سنیں، اور پھر ہر ہفتے اتوار کے دن کثیر تعداد میں شریک ہوں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ وہ تھوڑے وقت میں ہم اس کو سمجھ سکیں، اور قرآن کو ہم تدبر کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں۔ آپ ہی کی فکر کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ لوگوں کے اندر قرآن کا شعور اور احساس پیدا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔